یس ٹینسز آر ویری ایزی کے لیکچر نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے لیکچر میں ہماری گفتگو کانسیپٹ آف ٹرانسلیشن پر ہوئی۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے ٹینسز کیا ہوتے ہیں۔ انگلش گرامر کے مطابق فقرے بنانا سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ٹینسز کی پہچان اور ان کی اقسام کا شعور ہونا لازمی ہوتا ہے۔ لفظ ٹینس کا معنی زمانہ ہوتا ہے۔ ٹینسز 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، حال، ماضی اور مستقبل، جنہیں انگریزی زبان میں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کہا جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم کسی کا کوئی کام یعنی ایکشن بیان کرتے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی زمانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، حال کے زمانے کا جملہ ہے۔ یہاں مالی کا پودوں کو پانی دینا حال کے زمانے یعنی پریزنٹ ٹینس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مالی پودوں کو پانی دیتا تھا ماضی کے زمانے کا جملہ ہے۔ یہاں مالی کا پودوں کو پانی دینا پاسٹ یعنی ماضی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح مالی پودوں کو پانی دے گا، یہ مستقبل کا جملہ ہے جس میں مالی کا پودوں کو پانی دینا مستقبل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ زمانے کے کانسیپٹ کو مزید سمجھنے کے لیے یاد رکھیے کہ اردو کا جملہ جو حال کے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے آخر پر ہے، ہیں اور ہوں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم ہر روز دفتر جاتا ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، میں انگریزی سیکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ اسلم کا ہر روز دفتر جانا، ہمارا کرکٹ کھیلنا اور میرا انگریزی سیکھنا حال کے زمانے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اردو کے جملوں میں اگر ماضی کا زمانہ استعمال کرنا ہو تو ہم اس جملے کے آخر پہ تھا، تھی، تھے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اسلم ہر روز دفتر جاتا تھا، ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، عائشہ انگریزی سیکھ رہی تھی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہر جملے کے اینڈ پہ تھا، تھے یا تھی استعمال کیا گیا ہے۔ اردو کا جملہ اگر مستقبل کے زمانے میں لکھنا ہو تو اس کے آخر پر گا، گی، گے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا اسلم ہر روز دفتر جائے گا، ہم کرکٹ کھیلیں گے، عائشہ انگریزی سیکھے گی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اردو کے جملوں میں اگر زمانے کا استعمال کرنا ہو تو ہم ان الفاظ کے ذریعے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد ہم اردو میں لکھے ہوئے جملوں کا زمانہ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ مثلا حال کے زمانے کے جملوں کے آخر پر ہے، ہیں اور ہوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی کے جملوں کے آخر پر تھا، تھی، تھے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور مستقبل کے جملوں کے آخر پر گا، گی، گے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹینسز سیکھنے سے پہلے ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اردو میں لکھے ہوئے جملے کا زمانہ آسانی سے پہچان سکے۔ یہاں ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی سکل پر عبور حاصل کرنے کے لیے مسلسل اور مستقل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اگلے لیکچر کو سننے سے پہلے تمام سیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو کے جملوں کا ٹینس پہچاننے کی پریکٹس ضرور کریں۔ اس گفتگو کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ کسی بھی جملے کا زمانہ پہچاننے میں اب آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایک جملے کا زمانہ یعنی ٹینس پہچان لینے کے بعد ایک طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس جملے میں بیان کیے گئے فعل یعنی ورب کی نوعیت کو بھی پہچانے۔ ورب کے مختلف پہلو یعنی ایسپیکٹس آف ورب کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کو سننے سے پہلے اردو کے جملوں کا ٹینس یعنی زمانہ پہچاننے کی پریکٹس مشق ضرور کریں۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ٹینسز تھا۔ امید ہے آپ سب کو اس موضوع کی سمجھ آ چکی ہے۔ اگلے لیکچر تک ٹینس کے پہچان کی پریکٹس ضرور کیجیے۔ آپ کی سماعتوں کا